الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیار سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، ابو بکر عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے، جو بدر و احد میں جا کے لڑے، واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی کے ماہواروں سے، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان و علی سب یاران نبی سے محبت رکھتا ہوں۔ سامعین مکرم،
خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ان کی شان، مقام، مرتبہ بلند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق، جو محبت اور جو عشق انہیں تھا، مثالیں موجود ہیں کثیر تعداد میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم انسان، سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان میں سبقت کی، ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، وہ عظیم شخصیت جن کا تقوی، جن کا زہد تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو جنتی ہونے کی بشارتیں مل چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتلایا، اور یہ بھی فرمایا جنت کے سب دروازے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھلے ہوں گے، آپ جس میں سے مرضی چاہیں گزر سکتے ہیں۔ باوجود ان کے بارے میں یہ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے جو کوثر میں پلاؤں گا، سب سے پہلے ابو بکر کو پلاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، سب سے پہلے قبر میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھایا جاؤں گا، اس کے بعد صدیق اکبر اٹھائے جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل محشر کا دن ہوگا، سب آدمی جو ہے غم اور پریشانی کی حالت میں ہوں گے، ساری کی ساری مخلوقات، ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ پریشان حیران ہوگی اور اتنی مشقت میں ہوگی، اور سب یہی لوگ چاہیں گے کہ اللہ تعالی حساب شروع فرمائے۔ اور پھر تفصیلی واقعہ موجود ہے، تفصیلی قصہ ہے کہ سارے انسان جو ہے وہ باری باری ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہ کہے گا کہ مجھ سے بھی کوتاہی ہو گئی تھی، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، میں اللہ کے اس جلال کا سامنا نہیں کر سکتا،
اللہ کا جلال بہت ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہوں گے۔ ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، میری جان بخشی جائے، مجھے اپنی فکر ہے، میں نہ پکڑا جاؤں۔ بالآخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ پہنچیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ اللہ سے درخواست فرمائیں کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں ہی اللہ سے درخواست کروں گا، میں ہی سفارش کرنے والا ہوں، امتی امتی میرے نبی فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے سامنے سر مبارک جو ہے وہ سجدے میں رکھ دیں گے۔ پھر اللہ اپنے باوجود غصہ اور جلال کے فرمائیں گے، اے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے اور فرمائیے کہ کیا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ انسانیت کا، امت کا حساب شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جلال اور غصے میں اس حالت میں فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب میں کس سے حساب شروع کروں، کون ہے جو مجھے حساب دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر آگے سامنے پیش کریں گے، یا اللہ صدیق اکبر سے حساب شروع کریے، ابتدا انہی سے کریے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا غصہ، اللہ کا جلال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جمال میں بدل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ نے اس شخص کو میرے سامنے کیا ہے، کیا میں اس سے حساب لوں جس نے پوری زندگی میں آپ سے کبھی حساب نہیں لیا، پوری زندگی میں آپ پر سب کچھ قربان کیا؟ کیا میں اس سے حساب لوں جس کے بارے میں میرے محبوب آپ نے فرمایا کہ میں نے آج ساری انسانیت کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سب کا میں نے قرض ادا کر دیا ہے؟ اے محبوب آپ نے فرمایا تھا لیکن صدیق اکبر ایک ایسے آدمی ہے جن کا قرضہ ابھی بھی باقی ہے، جن کا احسان مجھ پر ابھی بھی باقی ہے، ان کا قرضہ ان کا احسان اللہ خود ہی ادا کریں گے۔ تو فرمایا اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ جو ہے وہ جمال میں بدل جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر۔ وہ تو ایسے صحابی رسول ہے جو دنیا میں تو ساتھ نبھایا، سفر و حجر میں ساتھ رہے، لیکن آخرت میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پر سب سے پہلے میں جام جو پہلاؤں گا، کوثر جو پلاؤں گا، میں صدیق اکبر کو پلاؤں گا۔ قبر میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں سے میں اٹھایا جاؤں گا، پھر صدیق اکبر اٹھائے جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ صحابی رسول ہے کہ جو آج بھی روضہ رسول میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سوئے ہوئے، زندگی میں تو ساتھ نبھایا ہی صحیح، اللہ نے اتفاق اور جوڑ ایسا بنایا آج قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، تو یہ تو آخرت کے بھی ساتھی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا باوجود اتنے مراتب ہونے کے باوجود، نبی علیہ السلام کے زبانی جنت کے بشارتیں ملنے کے، تقویٰ اور اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ کبھی فرماتا ہے کاش میں لکڑی ہوتا، میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا،
کبھی فرماتے ہیں کاش میں کوئی گھاس ہوتا، کبھی فرماتے میں تنکا ہوتا کہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ ان کا اللہ کا خوف ہے، باوجود اتنے بشارتوں کے، باوجود اتنے کچھ کہنے کے، پھر بھی اللہ کا خوف اتنا ہے، طہارت و تقوی اتنا ہے کہ فرمایا ایک مرتبہ ان کی بیوی سے عرض کیا، فرمایا کہ میرا آج دل کر رہا ہے کوئی میٹھی چیز کھانے کو۔ بیوی نے کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ بیوی نے اپنے روزانہ کے خرچہ میں سے تھوڑا جمع کر کے جب اتنے مقدار ہو گیا کہ کوئی میٹھی چیز بنا لی جائے، تو بیوی نے بنا کر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب پیش کی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ میں نے روزانہ اتنا جو ہمارا خرچ ہے اس میں سے تھوڑا سا بچا کر یہ تیار کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیے، فرمایا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنی مقدار آپ نے جمع کر کے بچا کر کے اتنا جمع کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال سے ہمیں اتنا زیادہ ملتا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے یہ، لہذا ہماری تنخواہ میں سے اتنا کم کر دیا جائے۔ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حکمران ہیں، تقوی کا یہ عالم ہے۔ جب خلافت معمول ہوئے، عہدہ خلافت سنبھالا، تو صبح کو تاجر تھے، کپڑے کی تجارت فرماتے تھے، تو صبح کو چادریں لے کر، کپڑا لے کر بازار کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے، پوچھا امیر المومنین کہا کہ میرا پیشہ تجارت ہے، کپڑے کی تجارت کرتا ہوں، تو میں تجارت کے لیے چلا ہوں۔ فرمایا کہ امیر المومنین اب آپ کا کام اور ہے۔ فرمایا کیا کام؟ کہا آپ وقت کے خلیفہ ہیں، اب لوگوں کی دیکھ بھال، لوگوں کے مسائل آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ اگر تجارت میں مشغول رہے تو لوگوں کے معاملات کیسے سنبھالیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر میں اپنے بچوں کے روزے روٹی کا کیسے انتظام کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم مشورے سے بیت المال میں سے آپ کے لیے مقرر کر دیتے، تو وہ مقرر کر دیا۔ اس کے باوجود جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، وصال کا وقت آیا، تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، فرمایا کہ 2 وصیتیں کرتا ہوں تمہیں۔ بیٹی نے عرض کیا، فرمائیے جی کیا وصیت فرماتے؟ کہا کہ پہلی وصیت میری یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، وفات پا جاؤں، پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے انہیں 2 چادروں میں جو میں نے استعمال کی ہوئی ہے، جو میرے جسم پر ہے،
انہی 2 چادروں کو دھو کر انہی میں مجھے کفن دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ ہمارے استعمال میں ایک اونٹنی ہے، ایک پیالہ ہے، ہمارے استعمال میں ایک بچھونا ہے، بستر ہے جسے ہم اوڑھ کر سوتے استعمال کرتے۔ اور کیونکہ ہم پہلے میں خلیفہ رہا ہوں تو لوگوں کے معاملات میرے ذمہ تھے، اس لیے وہ چیزیں میں بیت المال کی استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو بعد میں خلیفہ مقرر ہو انہی کے سپرد کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اے ابا جان، ہم آپ کی دوسری وصیت تو پورا کریں گے لیکن پہلی وصیت ہم پورا نہیں کر سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو انہی پرانی 2 چادروں میں کفن دیں، حالانکہ بیت المال میں بہت سا کپڑا موجود ہے، بہت ساری چادریں موجود ہیں نئے۔ اور اگر آپ کے عوام میں سے، لوگوں میں سے کوئی آدمی اگر فوت ہو جائے، وہ کپڑا اسی تو دیتے، بیت المال دیتا ہے، تو آپ بھی استعمال کر لیں۔ فرمائے نہیں، نیا کپڑا جو بیت المال کا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی آدمی اسے استعمال کرے۔ میرے کفن سے زیادہ بہتر ہے وہ کسی کے پہننے کے کام آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا، یہ بھی وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو مجھے کفن دے کر، غسل دے کر میری لاش کو روضہ رسول پر لے جانا، وہاں درود و سلام پیش کرنا، اور اگر روضہ رسول کا دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو ایسے ہی ہوا، وقت کے خلیفہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، انہیں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں پرانی 2 چادروں میں کفن دیا گیا اور انہیں روضہ رسول پر پیش کیا گیا، اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے درود و سلام پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، سلام پیش کیا، اور فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آنا چاہتے ہیں، تو فرمایا، علماء فرماتے ہیں روضہ رسول کا جو ہے دروازہ کھلا، تالا ٹوٹا اور دروازہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو، سنا دو۔ تو یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تقوی، طہارت، ان کے زہد کے قصے بے شمار ہیں، اور ان کی عملی زندگی تقوی طہارت سے بھری ہوئی ہے۔ وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود لوگوں کے اتنا خیال فرماتے، خدمت
خدمت خلق، لوگوں کی خدمت فرماتے، ایک بڑھیا کے گھر جا کر، بیوہ بڑھیا، اس کی جا کر ضرورتیں پورا کرتے، گھر میں جا کر جھاڑو دے کر آتے، پانی بھر کر آتے، سب انتظام کر کے آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لسٹ ہوا کرتی، اور اس میں سب کچھ لکھا ہوتا تھا کہ فلاں غریب، فلاں عورت وہ مستحق ہے، اس کی خدمت کے لیے ہر آدمی کا نام لکھا ہوتا تھا کہ اس کی خدمت یہ کرے گا، اس کی خدمت فلاں آدمی کرے گا، ساری فہرست موجود ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس فہرست میں ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی خدمت کون کر رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید اس کی خدمت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا ہوگا، کسی نے نہ کی ہوگی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چل دیا، بوڑھیا کے گھر گیا، پوچھا تو معلوم ہوا، اس بوڑھیا نے کہا کہ ایک آدمی آتا ہے اور جو کافی عرصہ سے آ رہا ہے، وہ آ کر میرا سب کام کاج کر کے چلا جاتا ہے، جھاڑو بھی دے دیتا ہے، دور سے پانی بھی بھر کر لا کر مجھے دے دیتا ہے، وہ سب کام کر کے چلا بھی گیا۔ اب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ میں کل اس سے پہلے آؤں گا۔ دوسرے دن پہنچے، پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی آئے اور سب کام کر کے چلے گئے۔ پھر سوچا کہ اچھا میں اب تہجد کے وقت آؤں گا۔ تہجد کے وقت بھی آئے تو معلوم ہوا کہ کام ہوا پڑا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات عشاء کے بعد اسی راستے میں بیٹھ گئے اور کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی ہے کون۔ تو دیکھا جب آدھی رات ہوئی، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں ایک شخص جو ہے جس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، ننگے پاؤں، اپنا چہرہ چھپائے ہوئے وہ اس گھر میں جا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے انتظار میں، اور پکڑ لیا اور پوچھا کہ کون ہو؟ فرمایا کہ ابو بکر۔ کہا خلیفہ رسول، امیر المومنین آپ اور اس حالت میں؟ فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے سبقت تو لے گئے، میں آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ خدمت تو کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، خلافت کے باوجود، وقت کے حاکم ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، ننگے پاؤں کیوں؟ فرمایا میں رات کے اس تاریکی میں اس وقت آتا ہوں اور اس خیال سے جوتی نہیں پہنتا کہ جوتی پہنوں گا تو جوتی کی آواز آئے گی، چلنے کی آواز سے کسی کی نیند خراب نہ ہو، اس ڈر کی وجہ سے میں جوتی نہیں پہنتا، ننگے پاؤں آتا ہوں اور خدمت کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ وقت کے حاکم خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدمت خلق کی مثال ہے، لوگوں کا خیال کی طرح فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب